محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور اسی کے حوالے سے ہمارے خطبات جمعہ چل رہے ہیں۔ تو پچھلے جمعہ میں جو سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہوا، اس میں ذکر تھا منافقین کا، کہ وہ کس طرح اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنے اس بات میں بالکل جھوٹے ہیں، یہ ایمان نہیں رکھتے، بلکہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حقیقت میں یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس بات کا یہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے انہی کی کچھ صفات بیان کی، منافقین کی جو خصلتیں ہیں، جو ان میں عادات پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا اور آگے بڑھا دیا۔ ایک وقت آتا ہے شروع میں جب انسان ہدایت کے راستے پر چل رہا ہو، سیدھا چل رہا ہو، تو جب بھی وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، اس کا نفس اسے بار بار جھنجھوڑتا ہے۔ اس لیے ایک مومن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مومن بندے سے گناہ ہو جائے تو وہ اسے اپنے اوپر پہاڑ کی طرح محسوس کرتا ہے، کہ جیسے میرے اوپر کسی نے میرے سر پہ پہاڑ رکھ دیا ہو، اور جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے، اس گناہ سے ہٹ نہ جائے، اسے سکون نہیں آتا۔ اور ایک منافق بندہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ اپنے اس گناہ کو ایسے لیتا ہے جیسے اس کے ناک پہ کوئی مکھی بیٹھ گئی تھی اور اس نے اسے اڑا دیا، بس وہ اس سے زیادہ اس گناہ کی جو عذاب ہے اس کو نہیں سوچتا، بس وہ سمجھتا ہے یہ گناہ ہونا تھا، ہو گیا، اب رفع دفع کرو۔ جبکہ ایک مومن اس کو پہاڑ سمجھتا ہے کہ میں نے جو غلطی کی ہے اللہ اس کا مجھ سے حساب بھی لے گا، اس کی کو بند کر دیں، یہ جو بٹن ہے نا اسے نیچے کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مومن کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے ایمان پہ ڈٹا رہتا ہے، اور جب گناہ ہو جائے تو وہ اسے اپنے سر پہ پہاڑ کی طرح محسوس کرتا ہے۔ اور ایک منافق بندہ جب اس سے گناہ ہو تو وہ اسے کسی کھاتے میں ہی نہیں لیتا، وہ اسے ایسے اڑا دیتا ہے جیسے ناک سے مکھی اڑا دی ہو۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی۔ اور جب ایک بندہ گناہ کو مسلسل اسی طرح اگنور کرتا چلا جائے، یعنی اسے چاہیے تو یہ تھا کہ نیکی کرتا اور نیکی کر کے بھول جاتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے نیکی کرو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو۔ لیکن لوگ یہی اصول اپلائی کرتے ہیں اپنے گناہوں پر، نیکیوں کو تو یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے فلاں 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 موقع پر بھی یہ نیک کام کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ کسی نے حج کر لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اب حاجی صاحب ہے، ہر وقت اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوا رہا ہے، اور اس کے کارڈ چھپ رہے ہیں تو اس پر بھی حاجی لکھا ہوا ہے۔ یعنی نیکی کا اتنا پرچار کہ سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ حاجی صاحب ہیں، اور جب گناہ ہو جائے اس کو بھول جاتے ہیں۔ حقیقت میں شریعت ہمیں یہ کہتی ہے نیکی کر کے بھول جاؤ اور گناہ کر کے اسے یاد رکھو اور اسے اللہ کے سامنے لے کر جاؤ کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے اس کے لیے معاف کر دے، اور اس پہ شرمندہ ہو، ندامت ہو
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह के सामने तौबा करो, पक्की सच्ची तौबा। पक्की सच्ची तौबा बंदा कब करता है? जब उसे अपने उस गुनाह पर शर्मिंदगी हो, निदामत हो कि मुझे ये गुनाह नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो मैं इस पे शर्मिंदा हूँ, नादिम हूँ, मैं मानता हूँ। आज तो लोग मानते ही नहीं हैं, मनवाना ही बड़ी दूर की बात है। उसको मान लेना और उसको अपने रब के सामने रख के उस पर शर्मिंदा होना और रो कर माफ़ी मांगना बहुत आगे की बात है। आज लोग यही तस्लीम करने के लिए नहीं आते कि हमसे गुनाह हुआ है। जो सूद के चक्करों में पड़े हुए हैं वो कभी नहीं मानते कि हम सूद खाते हैं। जो झूठ बोल रहा है वो मानता ही नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जो 2 नंबरी कर रहा है वो मानता ही नहीं है कि मैं 2 नंबरी कर रहा हूँ। वो कहता है भाई होता ही ऐसे है। वो आगे से बहस और मुबाहसे में लगे हुए हैं आज के मुसलमान। अपनी गलती को तस्लीम करना तो दूर की बात है, जबकि शरीयत का ये मिजाज नहीं है। शरीयत से पढ़ के हमें पता चलता है कि गुनाह करके अगर गुनाह हो जाए बंदे से, उस पर शर्मिंदा हुआ जाता है, नादिम हुआ जाता है और उसकी माफ़ी मांगी जाती है, फिर आगे चला जाता है। आज लोग आगे इस तरह चलते हैं कि ओ जी चलो जी ठीक है, मिट्टी पाओ, जो होना था हो गया। मिट्टी तब पाई जाएगी अगर आपने एलानिया गुनाह किया है तो एलानिया माफ़ी भी मांगनी होगी, और अगर आपने छुप कर गुनाह किया उस गुनाह को अल्लाह के सामने रख के उसकी माफ़ी मांगनी होगी। ऐसे मिट्टी नहीं पाओ। मिट्टी डाली जाएगी अगर आपने अवामी लेवल पर, इज्तमाई लेवल पर कोई गुनाह किया है जिससे ज़्यादातर लोगों ने कोई गलत अकीदा अपना लिया, गलत सोच बना ली, या ज़्यादातर लोगों को उसका नुकसान हुआ, तो ऐसे गुनाह की माफ़ी भी एलानिया होगी। और अगर आपसे तन्हाई में, अकेले में, या सिर्फ आपका मामला, आपका मसला है, वो गुनाह हुआ है, तो उसकी माफ़ी आप अपने रब से मांगे कि अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई, ये गुनाह हो गया। तो जो नेकियां हैं उन्हें तो आपको शुमार करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेकियां तो आपकी शुमार हो रही हैं, उनको तो छोड़ दें, आप करें और भूल जाएं। नेकी कर दरिया में डाल, ये जो मिसाल मशहूर है। तो आप नेकी करके तो छोड़ दें, वो आपकी कहीं नहीं जाती। जब आपने आखिरत के लिए की है तो आप इस बात पे ईमान रखें कि वो कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। और इसका अल्लाह ने हमसे वादा किया, फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर कोई राई के दाने के बराबर भी, राई का दाना कितना होता है? बिल्कुल जो एक रेत का ज़र्रा होता है उससे भी बिल्कुल बारीक राई का दाना। अल्लाह फरमा रहा है अगर इतना सा भी कोई छोटा सा नेक अमल किया है, कल क़यामत के दिन उसे भी तुम अपनी आँखों से देख लोगे, तो वो तो हमारा महफूज हो गया, वो तो कहीं नहीं जा रहा। असल तो फ़िक्र होनी चाहिए गुनाह की। उसे याद रखो कि हमसे ये गलतियाँ हुई थी ज़िंदगी में, ये गुनाह हुए हैं, लिहाजा पता नहीं अब उसकी माफ़ी हुई है या नहीं हुई, उसके लिए फ़िक्रमंद हो। और नेकियों के लिए ये फ़िक्रमंद होना तो ठीक है कि पता नहीं कबूल हुई या नहीं हुई, लेकिन नेकियां करके उसे हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ा हुआ है। हाजी नमाजी का लक़ब लग गया है, ये जी नेक है, ये मुत्तकी है, ये परहेज़गार है, तो ये अपने साथ अलक़ाबात लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नेकी करके उसे छुपाना सीखो। लेकिन जो मुनाफिक बंदा होता है, अल्लाह कह रहा है उनके दिलों में बीमारी थी, हमने उस बीमारी को फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ने उनकी इस बीमारी को मज़ीद बढ़ा दिया। उसकी क्या वजह थी? एक मुनाफिक बंदा है, उसके दिल में बीमारी है, अल्लाह कह रहा है मैंने उसकी बीमारी को मज़ीद बढ़ा दिया। यानी बीमारी तो ख़त्म होनी चाहिए थी ना, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, इनके दिलों में मर्ज़ था, हमने उस मर्ज़ को मज़ीद आगे बढ़ा दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बंदा जब नेकी के रास्ते पर चल रहा होता है और उससे गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, अगर वो उस पर डटा रहे अपनी गलती पे, अपने गुनाह पर, और फिर आगे वो करता चला जाए, अल्लाह उसे शुरू में तौबा का मौका देता है। उसका नफ्स उसे मलामत करता है कि ये काम तूने गलत किया है, लिहाजा पलट आ और अपने रब से इसकी तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले। अगर वो तौबा नहीं करता और वो उस पर डटा रहता है, एक बंदा नमाज छोड़ता है तो वो अब नमाज़ें छोड़े जा रहा है और वो उस पर डटा हुआ है, और चाहे उसे कुरान पढ़ के सुनाया जाए, हदीस पढ़ के सुनाई जाए, वो डटा हुआ है,
وہ کہتا ہے بس میں نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھتا، جو بھی ہو جائے۔ ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے کاروبار میں بھی، دوستوں یاروں سے بھی، احباب سے بھی، اور وہ اپنے جھوٹ پہ ڈٹا ہوا ہے اور اسے چھوڑنے پر ایگری ہے ہی نہیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ اب یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو گناہ کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لیتے، کسی سمجھتے ہی نہیں کہ یہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہمیں اس میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، جو اس طرح اپنے گناہوں کو لیتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جب یہ اس گناہ پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ شروع میں تو ان کا نفس ان کو جھنجھوڑتا ہے، ملامت کرتا ہے، لیکن جب وہ ڈٹے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں اسی گناہ پر، پھر ایک وقت آتا ہے ان کا نفس بھی انہیں ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ شروع میں تو وہ فطرت پہ ہوتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر جب وہ فطرت کے اوپر پاؤں رکھ کے اپنی فطرت کو بھی کچل دیتے ہیں۔ ایک بندہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، شروع میں تو اسے احساس ہوگا، لیکن جب وہ بولتا چلا جائے گا پھر اس کے لیے نارمل بات ہو جائے گی۔ آج کتنے آپ نے دیکھے ہوں گے اولادیں اپنے ماں باپ کو گالیاں دے کے بات کرتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یعنی ان کو بولتے بولتے اتنے سال گزر گئے کہ اب جو شروع میں ان کے نفس نے انہیں جھنجھوڑا تھا کہ تو یہ غلط کام کر رہا ہے، اب وہ نفس بھی گیا، اس نے کہا بھئی یہ میرے بس سے باہر ہے۔ جب وہ اس پہ ڈٹے رہتے ہیں کہ ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اب وہ اس پہ ایسا ڈٹا کہ وہ یہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ سچ بول کے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ یعنی اس نے اپنے اس نفس کی آواز کو دبا دیا، اسے پاؤں کے نیچے اچھی طرح جب کچل دیتا ہے، اب وہ آگے بڑھ گیا، بہت آگے چلا گیا۔ اب بھی اس کے پاس موقع ہوتا ہے کہ لوٹ آئے کسی طرح۔ اب بھی اگر وہ شرمندہ ہو جائے اور اپنی غلطی مان لے کہ اے اللہ میں غلط تھا، اے اللہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تیرے شریعت کے جو قانون ہیں اسے پورا کرنا چاہیے تھا، اب بھی اس پہ موقع ہے اگر وہ ہدایت پر آ جائے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ چلتا رہے اور اپنی زندگی کے سال ہاں سال اسی پر گزار دے اور ڈٹ جائے، پھر اللہ کہتا ہے ہم اس کے لیے وہی راستے کھول دیتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں بیماری تھی، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی اس بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ پھر اللہ اس کو اسی راستے پر چھوڑ دیتا ہے اور پھر شیطان اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے۔ شیطان اسے وہی اس کے برے اعمال خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ ہاں تو واقعی ہی یہ جو جھوٹ بول رہا ہے یہ صحیح کام کر رہا ہے، یہ جو نماز پہ تو اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا ہے یہ صحیح کر رہا ہے، یہ جو تو نیکی کی طرف نہیں جا رہا ہے یہ صحیح کر رہا ہے۔ پھر شیطان اس کے برے اعمال اسے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ زین لہم الشیطان، شیطان اس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیتا ہے۔ اور اس کی سپورٹ میں ایک حدیث وہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو پہلے جنت دکھائی، تو پھر اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا بتاؤ اس جنت کے لیے کون محنت کرے گا، کون کوشش کرے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تیری ذات کی قسم مجھے تو لگتا ہے اس جنت سے کوئی دور رہ ہی نہیں سکتا، سب اس کے اوپر مر مٹیں گے جیسی یہ جنت بنائی گئی ہے۔ پھر اللہ نے جہنم دکھائی، اب پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے بتاؤ اس جہنم میں کوئی آنا چاہے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تیری ذات کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس جہنم میں آئے گا، کبھی اس کے قریب بھی بھٹکنے کی کوشش کرے گا، مجھے نہیں لگتا، اس کے قریب بھی کوئی نہیں آئے گا، اس میں جانے والے عمل بھی کوئی نہیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے اتنی بھیانک جہنم جس کی خوراک کانٹے ہیں، پیپ ہے اور ابلتا ہوا پانی ہے اور یا انگارے ہیں، یہ خوراکیں ہیں، اور یا پھر یہ جہنم کی آگ ہے جس میں موت بھی نہیں آنی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کے قریب بھی آنے کی کوشش کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، جنت کو، اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو
دکھایا کہ اب بتاؤ اس جنت میں کون جا سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے لگتا ہے اب تو شاید کوئی ہوگا جو اس جنت تک پہنچ جائے۔ ناگوار چیزیں وہ کیا تھی کہ صبح صبح اپنی نیند قربان کر کے فجر کے لیے اٹھنا۔ ناگوار کیا تھا کہ اب مصیبت آئی ہے تو اس کا بلیم اللہ کو نہیں دینا بلکہ صبر کرنا ہے۔ کوئی پریشانی آ گئی، بڑا نقصان آ گیا، اب ناگوار گزرتا ہے، اس وقت کوئی اگر کہہ دے کہ بھائی صبر کرو، وہ کہتے ہیں میں یہاں تکلیف سے مر رہا ہوں اور تمہیں صبر کی پڑی ہے، مجھے صبر کا سبق دے رہے ہو، تمہارے اوپر ہوتی تو پھر پتہ چلتا۔ تو یہ تھا ناگوار کہ مشکل وقت میں صبر کر کے چلنا، استقامت اختیار کرنا ناگوار ہے۔ 5 وقت مسجد میں پہنچنا، یہ بندے کی طبیعت کو شروع میں ناگوار گزرے گا کہ میں بار بار 5 مرتبہ اٹھ کے مسجد کی طرف آؤں۔ تو جو بندہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے لیے تو بڑا مشکل کام ہے یہ کہ وہ 5 وقت کی اذان سنے اور فوراً مسجد میں پہنچے۔ ناگوار گزرنا تھا یہ کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے جہاد کے لیے نکلنا، اپنی جان دینے کے لیے جانا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بندے کی طبیعت کو ناگوار گزرتی ہیں۔ بندے کی طبیعت تو یہ کہتی ہے کہ میں سکون سے پڑا رہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تنگ کرنے والا نہ ہو، سکون سے جو میرے دل میں آئے میں وہ کروں، میں کسی کا پابند نہ ہوں، کسی کے تابع نہ ہوں۔ لیکن اللہ نے انہی چیزوں سے جنت کو ڈھانپ دیا کہ اگر اس ناگوار راستے سے گزرو گے تو تم جنت کے دروازے تک پہنچ سکتے ہو۔ اب تمہیں صبر ناگوار گزرے گا جب کوئی دل عزیز، کوئی بیٹا کوئی بیٹی دنیا سے چلی گئی یا چلا گیا، ظاہر سی بات ہے اللہ تو کہتا ہے صبر کرو۔ جب بھوک تنگ کرے گی اور کچھ نہیں ہوگا صبر کرو۔ کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، بہت بڑا نقصان ہو گیا، اللہ کہتا ہے صبر کرو۔ اب اچھے بھلے صحت مند تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی، صبر کرو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خوشخبری اور بشارت کن کے لیے ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے امام ہیں، اللہ نے انہیں بھی اسی ٹیسٹ سے گزارا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، کائنات کے امام تھے، آپ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی ہی نہ ہوتی، پھر آپ کو یہ پریشانیاں کیوں دیکھنی پڑی کہ اللہ نے اولاد دی بھی، 3 بیٹے دیے اور تینوں کے تینوں بچپن میں ہی واپس لے لیے۔ اللہ نے کہا کہ صبر کرو، یعنی جو مرضی ہو، بڑے سے بڑا انسان ہو، اللہ کہتا ہے راستہ یہی ہے، پروسیس یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ آزمائشیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، صبر کرنا ہوگا۔ ہاں جو بندہ اب ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا، اب وہ جو بندہ نمازیں چھوڑتا ہے اور وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور جو جھوٹ بول رہا ہے اور وہ جھوٹ پہ ڈٹا ہوا ہے، اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے شروع میں، لیکن وہ باز نہیں آتا اور وہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے۔ وہ کسی گناہ میں لگا ہوا ہے اور اس کا نفس اسے شروع میں جھنجھوڑتا ہے، لیکن وہ اس نفس کو کچل کے جب آگے نکل جاتا ہے اور وہ اپنے گناہ پر ڈٹا ہوا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جا، میں نے تیرے لیے یہی شیطانی راستے کھول دیے۔ تو اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا جو مشکل لگتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے پھر اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو جہنم دکھائی، جس جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اب خوشگوار چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں جو ایک منافق اختیار کرتا ہے۔ منافق بندہ کہتا ہے جھوٹ بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کاروبار میں جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنے سے آگے کاروبار چلتا ہے۔ تو اللہ نے اس جھوٹ کو اس کے لیے آسان بنا دیا۔ اب اسے سچ مشکل لگتا ہے، جھوٹ بولنا آسان لگتا ہے۔ یہ ہے راستوں کا کھل جانا کہ جس راستے کو اختیار کرو گے اللہ وہی آگے کھول دے گا۔ پھر وہ بندہ ساری زندگی جھوٹ ہی بولتا ہے اور اس کا پورا سٹرکچر ہی جھوٹ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اب سمجھتا ہے کہ اگر میں 5 وقت نماز کے لیے جاؤں گا پھر میری دکان تو ختم ہو جائے گی،
میرا کاروبار تو خراب ہو جائے گا، میرے تو گاہک خراب ہو جائیں گے۔ اب اس کا پورا سٹرکچر ہی زندگی کا اسی چیز پہ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر یہ اس کو خوشگوار چیزیں لگتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جہنم انہی چیزوں سے ڈھانپتی گئی ہے۔ اب جہنم میں خوشگوار چیزیں کون سی چیزیں ہیں جن سے وہ ڈھانپتی گئی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو مرضی کرو، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ نمازوں کی پرواہ کی کوئی ضرورت نہیں، جو دل میں آئے وہ کرو، یہ جہنم کا راستہ بڑا آسان ہے۔ جو تمہارے دل میں آتا ہے، جو نافرمانی کر سکتے ہو وہ کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ نے جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ یہی امتحان ہے۔ اب جو ان راستوں کو چن لیتا ہے اور دنیا کی آسانی کے لیے کوشش میں لگ جاتا ہے، اور واقعی دنیا میں بندوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، جھوٹ بول کے بھی فائدہ اٹھا جاتے ہیں، دو نمبری کر کے بھی فائدہ اٹھا جاتے ہیں، حرام کھا کے بھی دنیا میں تو فائدہ ہو رہا ہے۔ یعنی ایک حق حلال کھانے والا وہ اپنے بچوں کو وہ نہیں کھلا پا رہا، اپنے بچوں کو اسکول کی وہ تعلیم نہیں دے پا رہا، دوسری طرف اسی کے برابر کا انسان وہ دو نمبری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کہیں نہ کہیں دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا جاتا ہے، لیکن بس وہ دنیا کا ہی فائدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر ہم ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ جو راستہ یہ چنتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو بھائی تم نے اپنی خواہش سے یہ راستہ چنا، لہٰذا اب اس پر ہی پڑے رہو۔ اس راستے پر چلتے وقت، برائی کے راستے پہ چلتے وقت، جیسا کہ میں نے بتایا، شروع میں نفس ملامت کرے گا۔ شروع میں نفس ہر انسان کا ملامت کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ نفس ایک بار انسان کو جھنجھوڑتا ہے، ایک بار ضرور کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ اب ایک چور ہے، شروع میں جب وہ چوری کرے گا، اس نے 10 روپے کی چوری کی، اس کا نفس اسے جھنجھوڑتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ تو یہ کام غلط کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ اس نفس کو کچلتا ہے اور وہ 10 سے 50، 50 سے 100، 100 سے 1000، 1000 سے لاکھ ایسے آگے بڑھتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کا نفس بھی اسے ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے جو یہاں ذکر ہوا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں بیماری تھی تو ہم نے ان کی اس بیماری کو مزید بڑھا دیا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے۔ اب اللہ کو کیا پڑی کہ وہ زبردستی پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جنت میں بھیجے، وہ بے پرواہ ذات ہے۔ جو جنت کی خواہش کرے گا اور اس کے لیے عمل کرے گا اسے ہی جنت ملے گی، ہر شخص کو تھوڑی ملنی ہے۔ پھر آگے اللہ نے ایک وجہ اور بتائی ان کی اس بدبختی کی کہ ان کا جو یہ جرم تھا مزید کیوں بڑھا دیا گیا، کہ ان کو جھوٹ بھی خوبصورت لگنے لگا، برے اعمال بھی خوبصورت لگنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایک بات تو یہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یہ جھوٹے تھے۔ انسان ایک وقت آتا ہے اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنے دل کو مطمئن نہ کرے تو وہ کوئی غلط کام بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، سب سے پہلے ایک غلط انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے جھوٹ بول کے، اور وہ جھوٹ کی شروعات اپنے آپ سے کرتا ہے۔ وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، حرام کے طریقے سے اس نے 10 لاکھ کما لیا، 50 لاکھ کما لیا، اب وہ کیا کرے گا؟ اس میں سے 2-3 لاکھ وہ کسی مدرسے میں لگا دے گا، کسی مسجد میں لگا دے گا، کسی اور اچھے راستے پر لگا دے گا۔ اب یہ کام وہ کیوں کر رہا ہے جبکہ اسے بھی پتہ ہے کہ میں نے غلط راستے سے پیسہ کمایا؟ وہ یہ کام اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کرتا ہے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کے لیے، کہ جو اس کا نفس اسے شروع میں ملامت کر رہا ہوتا ہے اس کو تسلی دے سکے کہ بھائی دیکھ، اگر حرام کمایا ہے تو اس میں سے حق جگہ پہ بھی تو لگایا ہے نا، نیکی کے راستے پہ بھی تو لگایا ہے نا۔ تو سب سے پہلا جھوٹ جو وہ خود سے بولتا ہے وہ خود سے بولتا ہے۔ جو نمازیں چھوڑ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں پھر اپنے آپ کو یوں جھوٹ بول کے دلاسا دیتا ہے کہ دیکھ بھائی چلو کوئی بات نہیں، میں نے کل بھی تو نمازیں پڑھی تھی نا، چلو آج رہ گئی ہے تو کیا ہو گیا، میرے یہ مسئلہ تھا، میری یہ بیماری تھی،
میرے ساتھ یہ معاملہ تھا، اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں وہ تسلی دیتا ہے کہ اگر میں نماز کے لیے جاتا تو یہ کام میرا رہ جاتا۔ اب وہ یہ آپ اس بات کو نوٹ کریں گے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو ان کی عادت ہے نا جھوٹ بولنے کی، لوگوں سے بھی خود سے بھی، اتنے بڑے جھوٹے، تو اللہ کہتا ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا کہ اب تم اسی بیماری میں پڑے رہو۔ تو پھر انسان اسی طرح اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہوئے زندگی گزارتا رہتا ہے۔ دوسری طرف مومن بندہ ہے، ایک مومن مسلمان چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا کوئی بھی نیکی کا عمل نہ رہ جائے، میں ہمیشہ حق کے راستے پر رہوں۔ اس کے ساتھ بھی مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ ہم نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن پر اللہ کی طرف سے بڑی آزمائشیں آئیں لیکن وہ کبھی بھی نیکی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ نشتر میں پڑے ہوتے ہیں، ان کے بالکل ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے، پھر بھی وہ مٹی کا ڈھیلا منگواتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا تیمم کرتے ہیں اور وہاں بستر پہ بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ اب جو لوگ تہجد نہیں چھوڑتے اور جو لوگ تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑتے، آپ نے بھی ایسے کچھ نیک لوگ دیکھے ہوں گے، کیا ان کی زندگیوں میں یہ پریشانیاں، غم، مشکلات نہیں ہیں؟ کل کو یہی لوگ کھڑے ہوں گے، ہم بھی کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گا وہ ماحول جو میں نے تجھے دیا وہ اس کو بھی دیا، جیسے تجھے اولاد دی اسے بھی دی، جیسے تجھے مشکلات دی اسے بھی دی، لیکن یہ اپنے حق کے راستے پر ڈٹا رہا اور تو کہاں تھا؟ اس وقت ہمارے بہانے کہاں جائیں گے؟ ہم اللہ کے سامنے کیا بہانہ پیش کریں؟ اس وقت کون سی ایسی چیز ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر کے کہیں گے کہ اللہ یہ ہماری مجبوریاں تھیں، اس وجہ سے ہمیں بخش دے، چھوڑ دے؟ تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ اپنے آپ کو تو انسان تسلی دے لے گا، اپنے آپ کو تو جھوٹ بول لے گا، مطمئن کر لے گا، لوگوں کو بھی جھوٹ بول کے مطمئن کر لے گا۔ جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک ہم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو کوئی جھوٹا بندہ، جھوٹا شخص ہمارے پاس آتا اور اپنے حق میں اگر کوئی وہ فیصلہ کروا جاتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی تھی اور ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ بندہ منافق ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب ہم ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے، اب ہم ظاہر پہ بات کریں گے۔ اب ظاہری طور پر اگر کسی کے دلائل مضبوط ہیں تو وہ دنیا میں ہو سکتا ہے بازی لے جائے، دنیا میں ہو سکتا ہے آگے نکل جائے، لیکن آخرت میں پھر اس کی پکڑ لازمی ہے۔ دنیا میں آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی بظاہر دھوکہ دے سکتے ہیں، کوئی بھی بہانہ کر کے، کوئی بھی چلاکی کر کے، کوئی بھی تیزی دکھا کے، کوئی بھی ایسے ہیر پھیر کر کے دنیا میں تو آگے نکل جاؤ گے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیں، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور یہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے بظاہر یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے، یعنی مختصر فائدہ اٹھا رہے ہیں، حقیقی نقصان اللہ کہہ رہا ہے ان کا اپنا ہو رہا ہے، وما یشعرون، اور یہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ۔ وہ کس وجہ سے؟ کبھی یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ اللہ اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ ہمیں منافقین کے بارے میں کیوں بتا رہا ہے؟ ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اور یہ قرآن بھی ایمان والوں کے لیے نازل ہوا ہے، تو پھر اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ منافقین کے بارے میں بات کیوں ہو رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ قرآن تو مسلمانوں کے لیے ہے، پھر منافقین کی اتنی تفصیل کہ ان کے دل کا حال بھی بتایا جا رہا ہے، ان کی باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں، ان کا رویہ بھی بتایا جا رہا ہے، ان کے اعمال بھی بتائے جا رہے ہیں، اور ان کی پوری زندگی کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ حقیقت میں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو منافقوں والے ہی کام کرتے ہیں، جن میں منافقین کی
بہت ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ اچھی طرح جان لو، یہ عمل یہ عمل یہ عمل یہ سارے اعمال منافقوں والے ہیں، تم نے یہ کام نہیں کرنا، اچھے سے سمجھ لو۔ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی بیماری کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں مومن، تمہیں یہ کبھی بھی حق حاصل نہیں ہے کہ تم جھوٹ کا سہارا لو، کیونکہ یہ منافق کی علامت۔ پھر اللہ رب العالمین نے اگلا ان کا مسئلہ بتایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، تو یہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ بھی بڑی بیماری ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا، خبردار ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اب یہ بات بھی بیان اللہ نے کیوں کیا، کیوں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی؟ کیونکہ قیامت تک کے لیے ہے نا قرآن، تو قیامت کی دیواروں تک کے لیے، اور ہر مسلمان نے اس کو پڑھنا ہے، ہر مسلمان پر اس کا پڑھنا فرض ہے۔ اب اس بات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس بات سے ہمیں یہ بات واضح پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بظاہر اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے مولوی ہیں جو بظاہر اپنی زبان سے کہیں گے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو بدعات، خرافات، شرک، ان ساری چیزوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ابھارتے ہیں فساد پھیلانے پہ۔ یہ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں سبق دیا کہ اگر تم نے چلنا ہے اصلاح کے راستے پر، شریعت کے راستے پر، تو پہلے بندے تو چنو، لوگ تو دیکھو، یہ تو دیکھو کوئی آگے منافق تو نہیں بیٹھا جس سے ہم سبق سیکھ رہے ہیں، جس سے ہم اصلاح حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بندہ خود منافق تو نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان بظاہر یہ کریں گے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور یہ ان کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں، منافقین کی وجہ سے۔ منافقین کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا، 70 صحابہ، علماء صحابہ شہید ہوئے ہیں صرف منافقوں کی وجہ سے۔ تو جن منافقوں نے اس وقت نہیں بخشا وہ آج بخش دیں گے؟ ہمارے ساتھ کوئی منافق سگا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو منافقین کی باتیں بظاہر بڑی میٹھی ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، پیاری لگیں گی، دل کو بھائیں گی، بہت سرور دیں گی۔ ایک بندہ یہاں ہماری مسجد میں آیا، آ کے مجھے کہنے لگا، درس کا موقع تھا، درس کے بعد کچھ بھائی جانتے بھی ہیں، نام تو میں نہیں لوں گا، تو کچھ جن بھائیوں کو پتہ ہے انہیں پتہ ہے، تو وہ آ کر کہنے لگے کہ آپ بھی یہاں اپنا گٹھلیاں بھی پڑھوا لیا کریں، اس میں کیا حرج کی بات ہے، رونق مزید لگ جائے گی مسجد میں اور لوگ بڑھ جائیں گے، چلو کوئی تیجا، 7واں 40واں کل برسی کروا لیا کریں، اس میں کیا حرج ہے، چلو کوئی نہیں، اور کچھ نہ صحیح مسجد میں رونق بڑھ جائے گی، لوگ زیادہ آنے لگ جائیں گے۔ اب بظاہر تو بڑا پیارا مشورہ ہے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، لیکن اگر صرف مقصد رونق لگانا ہوتا، مقصد مجمع اکٹھا کرنا ہوتا، اس کے لیے تو اور بڑے طریقے ہیں۔ ایک ڈانسر بلاؤ یہاں، دیکھو پھر آپ کو رش کتنا نظر آئے گا، بڑا رش لگا لو گے آپ، خرچہ بھی کوئی زیادہ نہیں، بلکہ لوگ آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے کہ چلو بھائی مل جل کے تھوڑا سا شغل میلہ ہو جائے۔ تو اگر عوام ہی اکٹھی کرنی ہے تو ایک ٹک ٹاک پہ آپ جاہلانہ ویڈیو بنا دو تو آپ وائرل ہو، ملینز میں آپ کے ویوز آ جائیں گے۔ تو ہمارا مقصد پبلک اکٹھی کرنا نہیں ہے، عوام اکٹھی کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم حق بیان کریں، حق کے راستے پر لوگوں کو بلائیں، وہ بات نہ کریں کہ جو لوگوں کو اچھی لگے، بلکہ وہ بات کریں جو رب نے حکم دیا ہے۔ لوگوں کو تو ان کے حساب سے چیزیں خوشگوار یا ناگوار گزریں گی۔ ایک ہی آیت ہے، اب یہ مومن کو خوش کر دے گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب ایک جھوٹا بندہ، اسے یہ آیت ناگوار گزرے گی، اور ایک سچ بولنے والا وہ خوش ہوگا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا اور اللہ کا حکم مجھے ملا ہے لہٰذا مجھے جھوٹ
نہیں بولنا چاہیے۔ ایک ایمان والا اگر اس سے کبھی جھوٹ نکل بھی گیا زبان سے، وہ اپنی اصلاح کرے گا، اسے یہ خوشگوار گزرے گی۔ لیکن جس کے دل میں پہلے سے ہی ایک منافقت ہے یا وہ منافقوں والا دل رکھتا ہے، اس کو ناگوار گزرے گی۔ تو اصل مقصد دنیا اکٹھی کرنا نہیں ہے، لوگ جمع کرنا نہیں ہے۔ یہ منافقوں کے کام ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس تم دنیا کو راضی کر لو، دنیا کو منا لو، ہر بندے کو خوش کرو۔ اور اللہ یہ کہتا ہے کہ تم دوستی اسے بناؤ، دوستی بھی لگاؤ تو اللہ کے لیے لگاؤ۔ کسی کو یار بنانا ہے تو اللہ کے لیے بنانا ہے کہ یہ بندہ بھی نیکی کے راستے پر ہے، میں بھی نیکی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں اس کے ساتھ جڑ جاؤں۔ کل قیامت کے دن ایک وہ شخص بھی ہوگا جسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس نے یاری بھی لگائی تو اللہ کے لیے لگائی، کسی کو دوست بنایا تو اللہ کے لیے بنایا کہ میں خود بھی سیدھے راستے پر جاؤں گا اور اسے بھی لے کر جاؤں گا۔ آج یاری دوستی میں کتنے ہم سب ہمارے یار دوست ہوتے ہیں، کون سا ایسا یار دوست ہے جو زبردستی پکڑ کے لے کے جائے، چل بھائی میں دیکھتا ہوں تو کیسے نماز نہیں پڑھتا، تو کیسے قرآن نہیں پڑھتا، تو پڑھے گا، میں تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یاری دوستی اس طرح کی دیکھیے، یہ ہوتی ہے یاری دوستی اللہ کے لیے کہ میں خود بھی نیکی کروں گا اور اس کو بھی نیکی کے راستے پہ لگاؤں گا۔ لیکن یہاں یاریاں دوستیاں، یہاں ایک جیسے کپڑے پہن لیے، کسی غلط گناہ کے کام میں ہے تو ایک دوست کر رہا ہے تو دوسرا بھی اسی لائن پہ چڑھ گیا۔ تو یہ سارے دنیا کے مفادات ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ اگر کسی سے دوستی یاری میں لگانی ہے تو وہ اللہ کے لیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے الا خبردار ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی پہ تنقید نہ کرو، اپنی بات کو، یعنی میٹھی میٹھی باتیں کرو، اچھائی پھیلاؤ، برائی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤ، برائی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ اچھی طرح میری آج بات یاد رکھ لیں، نوٹ کر لیں، قرآن کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ صرف میٹھی میٹھی باتیں کی جائیں، میٹھا میٹھا ہب ہب تے کوڑا کوڑا تھو تھو، یہ کام نہیں ہے۔ پہلے بلکہ جو اس شریعت کا مزاج ہے، شریعت تو پہلے آپ کو کڑوا کھلائے گی۔ کلمہ جب آپ پڑھتے ہو کیا کہتے ہو؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تنقید نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ رد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسلام تو پہلے پچ کو بالکل سیدھا کرتا ہے، بالکل چٹیل میدان، باقی سب صفایا کرو پھر اسلام آئے گا۔ یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو جہاں سے آیا لے لیا۔ یہی تو منافق کرتے ہیں، یہی تو کردار تھا منافقوں کا۔ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لو۔ چلو وہ بھی چلتا رہے گا، یہ بھی چلتا رہے گا، رل مل کے چلتے ہیں، خوشگوار ماحول بناتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے یہ لڑائیاں کرنے کی، جھگڑے کرنے کی؟ ضرورت کیا ہے؟ بڑی پیار محبت سے خوشی خوشی زندگی گزارو۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین، اے نبی الاسلام ان سے صاف کہہ دو، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے تو صاف کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو کہو یہ چوچلے بازیاں، یہ منافقتیں اور یہ میٹھا میٹھا ہب ہب تے کوڑا کوڑا تھو تھو، یہ ہمارے سامنے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے، بظاہر ان کی باتیں بڑی میٹھی ہوں گی، پیاری ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، اصلاح کی ہوں گی، کہ بس آپ فضائل سنایا کریں، مسائل میں تو آپ پڑھیں ہی نہ، چھوڑیں آپ مسائل کو، آپ صرف میٹھی میٹھی باتیں کریں، آپ صرف اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں، بری باتیں بس چھوڑ دیں، مسائل تو آپ بالکل سائڈ پہ کر دیں۔ جبکہ دین اسلام 70% سے زیادہ تو مسائل ہیں، ان مسائل کو پھر کون سیکھے گا؟ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ مسائل ڈسکس ہوں گے، بات ہوگی، لیکن اخلاق سے گر کر نہیں۔ مسائل کے بعد بھی، اختلاف کے باوجود بھی اپنے درمیان جو ایک تعلق ہے اسے نہیں انسان کو ختم کرنا چاہیے۔ یعنی آپس میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ 100 اختلافات ہوں،
لیکن پھر بھی مل کے چلو. یہ نہیں ہے کہ اختلاف ہے ہی نہیں، اختلاف تو رہے گا، اختلاف کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ تو رہے گا. اور دوسری بات، اس کا حل یہ بھی نہیں ہے کہ آپ حق بیان کرنا چھوڑ دو، حق بھی آپ کو بیان کرنا ہوگا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہی تو ایمان کا پورا ٹیسٹ ہے، پورا تعلق ہی ایمان کا اس چیز کے ساتھ ہے. جس صحابی نے جتنا زیادہ حق بیان کیا اس پہ اتنی مشکلات بڑھتی گئی. جو جتنا زیادہ حق پہ ڈٹ کے کھڑا ہوا، اصل مسئلہ کیا تھا؟ یہی تو تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ اتنا جو ظلم ہو رہا ہے، ان سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ راستہ چھوڑو، ادھر آ جاؤ. یہی تو حق تھا. تو مسلمانوں کو چاہیے کم از کم وہ یہ منافقوں والے کام نہ کریں، ایک سیدھے راستے پر حق پر ڈٹ کے چلیں کہ اب ہم نے یہ راستہ نیکی کا اپنایا ہے. بھائی مسلمان ہو تو سیدھی طرح مسلمان تو پورے ہو جاؤ. آج کا مسلمان کہتا ہے میں آدھا انگریز بن جاؤں، آدھا مسلمان بن جاؤں. کوئی داڑھی رکھ لے تو وہ ملا ہے، وہ مولوی ہے، اور جو شیو کروا لے ہاں یہ ہے سمپل مسلمان، سادہ مسلمان، اس کو مسلمان کہتے ہیں. داڑھی والے کیا ہیں؟ وہ ملا ہیں، وہ مولوی ہیں، وہ سختی کرنے والے ہیں، وہ جی ہمیں پچھلے زمانے میں لے کے جانے والے ہیں. اور خدا کا خوف کریں. مسلمان بننا ہے تو پھر بندہ پتہ چلے مسلمان ہے تو مسلمان ہے، بات ختم. ہاں جی ہیں مسلمان، اس چیز پہ شرمندگی نہیں بلکہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دین اسلام کے دائرے میں مکمل طور پہ داخل کر کے فخر سے کہیں کہ ہاں میں مسلمان ہوں، ہاں میں ہوں مسلمان، اور مجھے مسلمان ہونے پہ فخر ہے، مجھے شریعت پہ چلنے پر فخر ہے. بجائے شریعت کو ٹونٹ کرنے کے اس دوست کو ٹونٹ کریں جو آپ کی داڑھی کو ٹونٹ کرتا ہے. یعنی لوگوں کی باتوں سے ڈر کے شریعت کو ٹونٹ کرنے لگے. ہو جی تو نے بھی ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنا شروع کر دی ہے، کون سا سیلاب آ رہا ہے، کون سا پانی آ رہا ہے، کیا بات ہے کہ بھئی کوئی درزی نہیں ملا تھا. یہ ساری باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں. یعنی سنت پہ جب عمل کر رہے ہیں، جو بندہ آپ کو سنت کے خلاف بول رہا ہے اس کو گردن پکڑو، اس کو سمجھاؤ، بجائے اس کے کہ آپ شریعت چھوڑ گئے. آپ شریعت کیوں چھوڑتے ہیں؟ شریعت بڑی چیز ہے، یا وہ دوست یار بیلی یا ہمسایہ یا جاننے والا یا قریب سے گزرنے والا؟ شریعت بڑی چیز ہے. تو آپ شریعت کی طرف آئیں، آپ کہیں کہ بھائی یہ میرا اسلام ہے، میرا دین ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پر ہماری جان قربان، ان کی سنت ہے، تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ بجائے اس کے بندہ کہتا ہو میں نے داڑھی کیا رکھی یار، ہر بندہ مجھے، گھر والے بھی بول رہے ہیں، یہ بھی بول رہے ہیں، چل بھائی شیو کرو. میں نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کیا کی، لوگ تو مجھے بولنے لگ گئے، میرے تو یار دوست بھی جن کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاتا ہوں وہ بھی بولنے لگ گئے ہیں، لہٰذا چھوڑو یار نیچے جانے دو. یہ ہے میٹھا میٹھا ہفتے کوڑا کوڑا تھو تھو. نہیں میرے بھائی، آپ شریعت پہ ڈٹے رہیں. دین اسلام کو جب آپ نے اپنایا ہے تو اس کو پوری طرح اپنائیں، اور آپ کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچیں جو بظاہر تو آپ کی نظر آتا ہے کہ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ فساد پھیلانے والے تھے. اللہ کہتا ہے الا خبردار ہو جاؤ، انہم هم المفسدون، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا. میں آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے ولکن لا یشعرون، انہیں خود بھی شعور نہیں ہے. یعنی اگر ہمارا کوئی بھی رشتہ دار ہے، کوئی بھی دوست ہے، کوئی ہمسایہ ہے جو ہمیں دین سے ہٹا رہا ہوتا ہے، ہمیں نمازی نہیں بننے دے رہا، اور ہم اس کے چکر میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اس کے ساتھ یاری دوستی بڑھانے کے لیے، اس کے ساتھ پینگے بڑھانے کے لیے، آگے چلنے کے لیے ہم بھی اس جیسے ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین یہاں ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جس کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو اسے بھی شعور نہیں ہے، وہ کوئی ولی اللہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے زمانہ بنایا، میں جانتا ہوں پچھلا زمانہ کیا ہے، اب کا کیا ہے، بعد کا کیا ہے. تو اس قرآن سے بڑھ کر کسی کو شعور ہو سکتا ہے؟ حقیقی شعور قرآن کے ساتھ ہے. تو آپ قرآن کی بات کو اپنائیں گے تو آپ نے اس بات کو اپنایا جو آپ کو ہر زمانے میں زندہ رکھے گی، دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی.
اگر کسی دوست یار بیلی کسی کی بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں کسی کا ٹارگٹ نام لینا مقصد نہیں، کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کے چکر میں لگ کے انسان اپنی زندگی برباد کرتا ہے، بس اتنا سمجھ لے کہ اس کو بھی بڑھاپا آئے گا، اس نے بھی قبر کے حوالے ہونا اور میں نے بھی قبر کے حوالے ہو جانا۔ لہٰذا ہر بندے کا اپنا حساب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔